نئے رسالت کی پرواہ نہ اولیاء امت کے جانثاروں، کاٹ دے بس۔ لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والی آقا، جن کا پرچم عرش پر، جن کی شہادت فرش پر، آقا نامدار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار نائب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ گوہر بار میں اپنی اپنی غلامی کا ویڈیو بند نہ کرے اپنی۔ آواز سے اللہم صلی علی اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعائیں کروں گا کہ پروردگار عالم جس مقصد کے لیے اس میلاد کو سجایا اور رچایا ہے، مولا اس مقصد میں کامیابی کامرانی عطا فرما۔ بالخصوص پروردگار عالم اس گھر سے جتنے بھی مرحومین چلے گئے ہیں، اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما۔ بالخصوص ہمارے دلدار صاحب کے والد محترم، ان کے بھائی جناب سلیم، ان کی امی، پروردگار عالم سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ تو آئیے ہم اور آپ ایک مرتبہ درود پاک اور سنا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ہمارے بھائی جان ادھر بیٹھے ہیں، کرسی ادھر ڈالنے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ہاں، کرسی تھوڑا سامنے ڈالنے، ادھر اندر ڈالنے کہ کوئی دقت نہیں، کرسی بیٹھی۔ آج صرف لڑائی کرسی کی ہی ہے، ہاں کرسی کی ہی لڑائی ہے آج۔ اللہ رحم فرمائے۔ ایک مرتبہ درود پاک سنا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچ رہے تھے ہم دور بیٹھے ہیں، ہے نا، سامنے بیٹھے تو نظرانہ دینا پڑے گا، ہے نا۔ ایک مرتبہ درود پاک پہ، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ابھی والد محترم کو انتقال کیے ہوئے میرے اعتبار سے تقریباً 20 یا 22 دن ہوئے ہیں، ہے نا، ہاں تقریباً۔ اور ان کے بھائی جو بھی انتقال کر گئے ہیں ان کو تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ میں انہی کے حوالے سے کچھ اشعار پڑھوں گا۔ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو وہ کچھ التجائے کرتا ہوا جاتا ہے، اپنے گھر والوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے احبابوں سے، اپنے پیاروں سے کچھ کہتا ہوا جاتا ہے، اور کچھ اس انداز میں کہتا ہے۔ سماعت فرمائے، کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ جاتا ہوں میں دنیا سے، مجھ کو نہ بھلا دینا۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس نعت کی برکت سے مرحوم کی مغفرت فرمائیں۔ کہ جاتا ہوں میں دنیا سے، مجھ کو نہ بھلا دینا۔ مرنے والا کہتا ہے کہ میں تو جا رہا ہوں، لیکن میرے جانے کے بعد تو مجھ کو نہیں بھلانا۔ کیا کیا کرنا ہے وہ مرنے والا انسان کہتا ہے کہ جاتا ہوں میں دنیا سے، مجھ کو نہ بھلا دینا۔ جب یاد میری آئے، جب یاد میری آئے، بخشش کی دعا دینا۔ جب یاد میری آئے، بخشش کی دعا دینا۔ مرنے والا کچھ نہیں چاہتا ہے، صرف یہی چاہتا ہے میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، میرے پیارے، میرے رشتہ داروں، جب میں مر جاؤں نا تو میرے لیے صرف مغفرت کی دعا کر دینا، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ جاتا ہوں میں دنیا سے، مجھ کو نہ
بھلا دینا جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا۔ اور مرنے والا انسان کہتا ہے کہ تم چاہتے ہو مجھ کو مل جائے اگر جنت، تم چاہتے ہو مجھ کو مل جائے اگر جنت۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے مرحوم کو اللہ جنت دے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا ہے کہ اس کے پاس عذاب ہو۔ کہ تم چاہتے ہو مجھ کو مل جائے اگر جنت، قرآن مقدس کو، قرآن مقدس کو پڑھ کر کے سنا دینا، قرآن مقدس کو پڑھ کر کے سنا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا۔ اور مرنے والا خواہشیں کرتا ہے اور کہتا ہے میرے بھائیوں میرے پیاروں سنو کہ جانا ہے سبھی کو تو یہ آنسو بہانا کیا، کہ جانا ہے سبھی کو تو یہ آنسو بہانا کیا، کہ جانا ہے سبھی کو تو اور یہ آنسو بہانا کیا، جانا ہے سبھی کو تو یہ آنسو بہانا کیا، ماں باپ بہن بھائی، کہ ماں باپ بہن بھائی سب کو یہ بتا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا۔ اور مرنے والا انسان خواہشیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بھائیوں میرے بیٹوں لو دیکھ لو یہ صورت کچھ دیر دکھائیں گے۔ یہ حقیقت ہے، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو گھنٹہ 2 گھنٹہ، بہت زیادہ تو 10 گھنٹہ، اس سے زیادہ کوئی نہیں روکتا ہے کہ چلو بھائی جلدی کرو، آج وہی گھر سے تم کو نکال رہا ہے جو تمہارا بیٹا ہے، آج تم کو گھر سے وہی نکال رہا ہے جو تمہاری بیٹی ہے، آج وہی گھر سے نکال رہا ہے جو تیرا اپنا باپ ہے۔ یعنی آج ہم لوگ اپنی جو ہے جوانیوں میں چور ہیں، آج ہم لوگ دنیا کی تمام خرافاتوں میں چور ہیں، آج ہم لوگ دنیا کی بدفعلیوں میں چور ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھو یہ صرف چند دن کی زندگی ہے، ڈھل جائے گی۔ میرے بھائیوں کچھ نہیں میرے ساتھ جانے والا ہے، اگر کچھ جائے گا تو وہ جو ہم نے عمل دنیا میں کیے ہیں وہی ہمارے ساتھ چلے جائیں گے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اچھے عمل کر لیں، لیکن مرنے والا انسان خواہشیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بھائیوں لو دیکھ لو یہ صورت کچھ دیر دکھائیں گے، کہ لو دیکھ لو یہ صورت کچھ دیر دکھائیں گے، ارے آئیں گے نہ ہم واپس، آئیں گے نہ ہم واپس، ہم کو نہ صدا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا۔ اور مرنے والا کہتا ہے میرے بھائیوں میرے پیاروں
کی معنی ہے مرقد میں دیدار نبی ہوگا. مرنے والا کہتا ہے کہ میرا ایمان ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو مجھے دیدار مصطفیٰ کا ہوگا, مجھے دیدار حضور کا ہوگا. لیکن مرنے والا انسان کہتا ہے دیدار حضور کا ہوگا تو ہوگا کیسے؟ مرنے والا انسان کہتا ہے ایمانی ہے مرقد میں دیدار نبی ہوگا. ایمان ہے مرقد میں دیدار نبی ہوگا. کب دیدار مصطفیٰ کا ہوگا؟ پہنا کے کفن مجھ کو, پہنا کے کفن مجھ کو خوشبو میں بسا دینا. جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا. اور مرنے والا انسان کہتا ہے اپنے دوستوں سے, اپنے پیاروں سے, یہ کام بھی کر لینا میت میں جو آئے ہو. یعنی مرنے والا جا رہا ہے لیکن وہ تمہارے لیے گھر چھوڑ کے چلا گیا, گاڑیاں چھوڑ گیا, بنگلہ چھوڑ گیا, عزت دولت شہرت سب کچھ چھوڑ گیا, ہمارے لیے چھوڑ گیا. لیکن آج ہماری حالات ہیں ہم انہی کے لیے کچھ نہیں کرتے, انہی کے لیے ہم قرآن نہیں پڑھتے, انہی کے لیے جو ہے اچھے کام نہیں کرتے ہیں. بس حد ہے 10 دن 20 دن 30 دن 40 دن حد ہے. اس کے بعد کوئی نہ قبر پہ جاتا ہے, نہ کوئی رشتہ دار ہو, کوئی باپ ہو, بھائی ہو, بیٹا, کوئی نہیں جاتا, سب بھول جاتا ہے. میرے بھائی یاد رکھ, اگر آج باپ گیا ہے تو کل تجھے بھی جانا ہے, اگر ماں گئی ہے تو کل تجھے بھی جانا ہے. میں نے تو اپنی زندگی میں 18 سال کے جوان بیٹوں کے جنازے اٹھتے دیکھے ہیں. میں نے تو اپنی زندگی میں 80 سال کے بوڑھوں کا جنازہ دیکھا ہے. ہو سکتا آپ لوگوں نے نہ دیکھا ہو تو احساس نہ ہوتا ہو, لیکن میں اپنی زندگی میں نے دیکھا ہے کہ آج بھی جو 18 سال کا جوان ہے وہ دنیا سے چلا گیا, جو 80 سال کا بوڑھا ہے آج بھی بستروں پہ کھاس کے لیٹا ہوا ہے, بیمار پڑا ہے. تم کیا سمجھتے ہو؟ آج کہہ دیا جائے لوگوں سے اچھے اعمال کر لو, نمازیں پڑھ لو, کہتے مولانا دیکھا جائے گا, دیکھا جائے گا جب تم مر جائے گا, تیری زندگی کی سانسیں تھم جائیں گی, تب دیکھا جائے گا. کب دیکھا جائے گا میرے بھائی, کب دیکھا جائے گا جب تمہاری زندگی کی سانسیں روک جائیں گی. میرے بھائی آج بھی وقت ہے, اپنے رب کو منا لو, اپنے اللہ کو راضی کر لو. یاد رکھ میرے بھائی, اگر رب ناراض ہو گیا تو کہیں کے نہیں رہ جاؤ گے. اگر اللہ راضی ہو گیا تو تیری دنیا بھی سدھر جائے گی, آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. اگر تو چاہتا ہے کہ تیری ساری چیزیں کامیاب ہوں تو میرے رب کو راضی کر لے. اعلیٰ حضرت فرماتے آج دے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. کب میرے بھائی گناہوں سے توبہ کرو گے, کب اللہ کی بارگاہ میں رو گے, گڑ گڑاؤ گے؟ مرنے والا انسان کہتا ہے میرے بھائیوں, میرے بیٹوں, میں جا رہا ہوں. آج ہم لوگ اپنے مرحوم کے لیے حق میں دعائیں نہیں کرتے ہیں. تمہیں پتہ ہے مرحوم جب دنیا سے جاتا ہے, جب وہ مر جاتا ہے, قبر میں جاتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے, آنکھوں میں آنسو لے کر کہتا ہے میرے پروردگار, اے میرے مالک و مولا, اس وقت تک تو میرے گھر والوں کو, اس وقت تک میرے رشتہ داروں کو, اس وقت تک میرے دوست احباب کو, اس وقت تک میرے بیٹوں کو, اے میرے پروردگار عالم موت نہ دینا مولا جب تک کہ تو نے ہدایت پہ نہ کر دے. یعنی مرنے والا انسان ہمارے لیے دعائیں کرتا ہے تو ہمارا بھی تو کچھ فرض بنتا ہے, ہمارا بھی تو کچھ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ کر کے دکھائے. میرے بھائیوں, مرحوموں کے لیے دعائیں کیا کرو. جب کبھی قبرستان کے پاس سے گزر ہوا کرے, یہ مت سوچو کہ میرا باپ نہیں مرا ہے, یہ مت سوچو میری بہن نہیں مری, میری ماں نہیں مری ہے. اے میرے بھائی, اگر تیرا باپ نہیں مرا تو تیرے باپ کا باپ قبرستان میں ہے, اگر تیرے باپ کا باپ زندہ ہے تو تیرے باپ کے باپ کا باپ قبرستان میں ہے. ان کے لیے کھڑا ہو جایا کر قبرستان میں, اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کر اور کہا کر, اے میرے پروردگار, میں پڑھا لکھا تو نہیں ہوں, مجھے قرآن کا علم نہیں ہے مولا, مجھے پارے یاد نہیں ہے, مجھے قرآن کا علم نہیں ہے, لیکن اے میرے پروردگار, میں نے سنا ہے تیرے قرآن میں بڑا پاور ہے. اے میرے پروردگار, میں نے سنا ہے تیرے جو ہے کلام میں بڑی طاقت ہے. اے میرے پروردگار, مجھے صرف بسم اللہ یاد ہے. اے میرے پروردگار,
परवरदिगार अगर हो सके तो मेरे मरहूम को बिस्मिल्लाह के पे से बख्श दे। तो मेरा दिल कहता मेरा रब बड़ा करीम है, मेरा रब बड़ा रहमान है, मेहरबान है। मेरा रब यूं फरमाता है कि जब बंदा बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह फरमाता अगर बंदे की बिस्मिल्लाह की पे मैंने कबूल कर ली उस मरहूम की मगफिरत फरमा देता हूँ। मेरे भाइयों, जब कभी कब्रिस्तान से गुजर हुआ करे तो मरहूम के लिए मगफिरत की दुआ करो। जो भी याद हुआ करे कलमा तैयबा या जो भी कुछ याद हो उनके लिए मगफिरत की दुआ कर दिया करो। मेरे भाइयों, सिर्फ यही चाहता है मरने वाला और यही कहता हुआ दुनिया से चला जाता है कि ये काम भी कर लेना अरे मैयत में जो आए हो, कि ये काम भी कर लेना अरे मैयत में जो आए हो। क्या कर लेना कि मिल जुल के अजीजों सब, मिल जुल के बेटों सब, मिल जुल के दमादों सब, कंधा भी लगा देना जब याद मेरी आए, बख्शिश की दुआ देना। और इंसान मरने वाला कहता है कि जब कब्र में दफना दो मिट्टी भी चढ़ा दो तुम, कि जब कब्र में दफना दो मिट्टी भी चढ़ा दो तुम, कि जब कब्र में दफना दो और मिट्टी भी चढ़ा दो तुम, आज़ानी को पढ़कर फिर शैतान को भगा देना जब याद मेरी आए, बख्शिश की दुआ देना। और मरने वाला इंसान कहता है कि जब कब्र मुकम्मल हो कुछ तेरे वहाँ रुक कर, जब कब्र मुकम्मल हो कुछ तेरे वहाँ रुक कर। हालात ये है कि हम कब्रिस्तान जाते हैं तो कब्रिस्तान में जाने के बाद बस डाली मिट्टी इधर की उधर, कहीं इधर से कोई फूंक के डाल रहा, कोई पड़ के डाल रहा, इधर से उधर मिट्टी डाल के भागता है। ऐसा भागता है कहीं ऐसा ना हो कि इसका भूत मेरे ऊपर चढ़ जाए। ऐ मेरे भाइयों, भागना नहीं चाहिए। मेरे नबी फरमाते कम से कम मुर्दे की कब्र पर इतनी देर जरूर ठहरना चाहिए कि एक ऊंट लाकर उसको ज़िबा किया जाए, उसके गोश्त की बोटी बोटी की जाए। जितना वक्त इतना काम करने में लगे, कम से कम घर वालों को इतनी देर मुर्दे की कब्र पर खड़ा रहना चाहिए, इतनी देर खड़ा रहना चाहिए। लेकिन हालात क्या है, बेटा सबसे पहले गायब है, भाई सबसे पहले गायब है, बेटा सबसे पहले गायब है। मेरे भाइयों, ये वही बाप है जो सब कुछ तेरे लिए छोड़ के चला गया है, ये वही माँ है जो सब कुछ तेरे लिए कुर्बान करके चली गई है, वही भाई है जो सब कुछ तेरे लिए छोड़ के चला गया है। क्या तेरे अंदर इतनी बेगैरत नहीं है जो वहाँ पर खड़ा होकर कम से कम 20 मिनट उनके लिए फातिहा पढ़ दे? क्या इतना वक्त नहीं है उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दे? मेरे भाइयों, मरने वाला इंसान कहता है कि जब कब्र मुकम्मल हो कुछ तेरे वहाँ रुको गए, कि जब कब्र मुकम्मल हो कुछ तेरे वहाँ रुक गए, बख्शिश के लिए अपने हाथों को उठा देना जब याद मेरी आए, बख्शिश की दुआ देना। और आज क्या है कि जब इंसान दुनिया से चला गया, सारी दौलतें छोड़ के चला गया, बताइए को लेके जाता है? सब चले जाते हैं ना, सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं मेरे भाई, दौलतें शोहरतें सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। अगर हम उसी दौलत में से अगर कुछ अल्लाह की राह में खर्च कर दें तो क्या अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत नहीं फरमाएगा? यकीनन फरमाएगा। लेकिन आज हालात ये हैं कि जब इंसान दुनिया से चला जाए, सारी दौलतें हड़प हमने की है,
ساری دولتوں پہ قبضہ ہم نے کیا ہے، سارے کھیت کا مالک میں بن گیا ہوں، لیکن آج باپ کے لیے لٹانے کو میرے پاس کچھ نہیں ہے، آج باپ کے لیے ہم کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اے میرے بھائیوں یاد رکھو، تم کیا سمجھتے ہو کہ صرف میں نے تیجا کرا لیا بس یہی بڑی کامیابی ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو میں نے 40واں کروا لیا یہی کڑی کامیابی ہے؟ میرے بھائیوں نہیں، ہم کو تو یہ چاہیے کہ مرحوم جو ہمارے لیے چھوڑ کے گیا ہے، گھر بار کھیت بار سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا ہے، اسی میں سے چاہیے کچھ حصہ ہم مسجدوں میں خرچ کیا کریں۔ ہم کو چاہیے کہ انہی میں سے کچھ حصہ نکال کر مدرسوں میں دے دیا کریں، ہم کو چاہیے انہی میں سے کچھ حصہ اپنے اماموں کو نذرانے میں دے دیا کریں، اپنے علماء کو دے دیا کریں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اگر ہم کسی مرحوم کے نام سے اپنے علماء کو دے دیں گے، اپنے امام کو دے دیں گے، یہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ اگر امام تیرے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کر دے گا تو اللہ کی قسم میرے بھائیوں، اللہ امام کی دعا رد نہیں کرے گا، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا، اس لیے کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، 5 بار اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ تم ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے ہو۔ حالت یہ ہوتی ہے کہ جب امام صاحب کی تنخواہ دینے کی بات آتی ہے تو نانی مر جاتی ہے کہ آخر تنخواہ کا ہے کہ مولانا کو آج تم نے غلام سمجھ رکھا ہے۔ وہ امام جو 5 وقت کی اذانیں تمہارے مسجدوں میں دیتا ہے، وہ جو 5 وقت کی نمازیں پڑھاتا ہے، آج صرف ہم نے امام کو بچہ پڑھانے کی مشین سمجھا ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے علم دین کو تربیت نہیں دی ہے، آج ہم نے اپنے آپ کو جو ہے علم سے دور رکھا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ میں نے بڑی ترقی کر لی، میں نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اے میرے بھائیوں، آج علماء کی اماموں کی تنخواہ سب سے کم ہے، 5000 یا 6000، حد ہے 7000، اس سے زیادہ تنخواہ کیوں نہیں اماموں کی ہے؟ اسی لیے یہ میری قوم اپنے بچوں کو عالم نہیں بنانا چاہتی ہے، اپنے بچوں کو ABCD پڑھاتی ہے، اپنے بچوں کو کیٹ مانے بلی پڑھاتی ہے، اپنے بچے کو ریٹ مانے چوہا پڑھاتی ہے، یعنی اپنے بچے کو ABCD پڑھا کے یہ جانور بنا رہا ہے انسان۔ اے میرے بھائی، کیا تجھے پتا ہے یہ تیرا بیٹا ABCD پڑھ کے قبر پہ جا کے کہے گا اللہ ABCD کے صدقے میں معاف کر دے؟ نہیں، مغفرت ہونے والی ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے باپ کی مغفرت ہو تو تجھے یہ چاہیے کہ اپنے باپ کو اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا، اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا، اپنے بیٹے کو عالم دین بنا۔ یاد رکھ میرے بھائی، اپنے بیٹے کو تو انجینئر بنا دے، یاد رکھ میرے بھائی، اپنے بیٹے کو تو پوری دنیا کا کوئی بھی کلکٹر SP DSP بنا دے۔ یاد رکھ، اگر تم مر جائے گا تو تیری قبر پر وہ DSP نہیں کھڑا ہوگا، بلکہ تیری قبر پر سرحانے کھڑا ہو کر سورہ ملک کی تلاوت جو کرتا نظر آئے گا، وہ وہی بیٹا ہوگا جس کو تو نے قرآن کا علم دیا ہے، بے شک سبحان اللہ، جس کو تو نے قرآن سکھایا ہے۔ کاش تو نے اپنے بیٹوں کو ABCD بھی پڑھائی ہوتی، قرآن بھی پڑھایا ہوتا۔ آج میں اس کا مخالف نہیں کہ آپ ABCD نہ پڑھائیں، آپ انگریزی نہ پڑھائیں، ضرورت ہے اپنے بیٹوں کو انگریزی بھی پڑھاؤ، اپنے بیٹوں کو اردو بھی پڑھاؤ۔ میں کہنا یہ چاہوں گا میں اپنے قوم کے نوجوانوں سے، اے میرے قوم کے نوجوانوں، اے میری ماں بہنوں، تم تکلیفوں کو برداشت کر لینا، تم بھوکے پیٹ سو لینا۔ اگر تمہیں اللہ تو کبھی دولت نہ دے، اگر تمہارے گھروں سے کبھی کھانا ختم ہو جائے، میرے بھائیوں تم کھیت سے مٹی کے ڈھیلے کھا لینا، لیکن آنے والے وقت میں اپنے بیٹوں کو جاہل مت رہنے دینا، جاہل مت رہنے دینا۔ اگر آج یہ تمہارے بیٹے جاہل ہو گئے، اگر آج تمہارے بیٹے کسی لائق نہ بن پائے تو تم نے تو نہیں دیکھا ہوگا، یا ہو سکتا دیکھا ہو، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے۔ ایک جنازے میں میری حاضری ہوئی، میں گیا جنازے میں، ان کا ایک بیٹا وکیل تھا، وہ بیٹا دور کھڑا تھا جیسے وہ کھمبا، اتنا دور وہ بیٹا کھڑا تھا، اور ایک ان کے گھر میں جو تھا بیٹا، وہ جو ہے حافظ قرآن تھا، وہ بیٹا ان کے سرہانے کھڑا ہے، بات کہ وہ دور کھڑا ہے۔ حالات یہ ہوئی کہ جنازہ جب پڑھایا گیا تو وہ جو بیٹا وکیل تھا سب سے دور کھڑا تھا، جنازے میں شریک نہ آیا۔ کسی نے کہا کہ بھائی آپ کیوں نہیں ہے؟ کہا مجھے جنازہ یاد نہیں ہے، مجھے آتا ہی نہیں۔ ہماری قوم کی حالت امام صاحب یہ ہو گئی ہے،
کہ جب قبرستان جائیں گے، جب امام صاحب جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہیں، پیچھے سے کوئی بولے گا، کہے گا امام صاحب ذرا نیت بتا دیجئے کتنا بڑا حاجی آیا ہے، اللہ کی قسم کتنا بڑا یاد کرنے والا یدکڑ آیا ہے، کتنا بڑا یہ آیا ہے یاد کرنے والا ذہین آدمی، کہ جو پوری زندگی یعنی مہینہ 2 مہینہ سال 2 سال وہ امام تیری مسجد میں تھا، کبھی تو نے نہیں چاہا کہ لاؤ آج امام صاحب سے جا کے پوچھ لے امام صاحب جنازے کی نیت کیسے کی جاتی ہے، جنازہ کیسے پڑھا جاتا ہے، جنازے کی دعا کیا ہے، بتا تو کیا یاد کر لے گا وہ 1 منٹ کی دعا میں، 1 منٹ وہ مولانا صاحب بتا کے چلے جائیں گے، پڑھا دیں گے جنازہ، کیا یاد کر لے گا میرے بھائی، تیرا فرض تو تب تھا، تو جاتا مسجد میں امام صاحب سے سلام کرتا، محبتوں کے ساتھ نکالتا اپنی جیب سے نذرانہ، امام صاحب کو مصافحہ کرتا اور کہتا اے امام صاحب مجھے جنازے کی نیت یاد کرا دے، میرے بھائی تجھ سے امام بھی خوش ہو جاتا اور تجھ سے میرا رب بھی خوش ہو جاتا، کیوں رب خوش ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تجھے نیت یاد ہو جاتی، بلکہ تو جب جاتا جنازے میں کھڑا ہوتا تو نیت باندھ کے ادھر نہیں دیکھتا ادھر نہیں دیکھتا، آج ہماری قوم کی حالت ہے امام صاحب کہ جب نیت باندھیں گے تو اس کو دیکھے گا کہ اس نے باندھ لیا نہیں باندھا ہے، اس کو دیکھیں گے وہ سجدے میں گیا کہ نہیں گیا ہے، اس کو دیکھیں گے رکوع میں گیا نہیں، اے میری قوم کب کتنے تیرے برے حالات ہیں، کتنی بدت کتنی بگڑی ہوئی ہے، اے میری قوم کاش اگر ہم نے اپنے معاشرے کو سدھار لیں، ہم اپنے آپ کے اندر اصلاح کو پیدا کر لیں، تو یاد رکھ میرے بھائیوں ہمیں کبھی بھی کسی امام کے اوپر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ تم کیا سمجھتے ہو صرف امام نعت پڑھنے کی مشین ہے، تم کیا سمجھتے ہو صرف انہوں نے نعت پڑھ دی بس یہی کام ہے، میرے بھائیوں نہیں نہیں، تم کیا سمجھتے ہو کہ امام کو فون کیا امام صاحب آ جاؤ، میں کہتا ہوں امام تیرے باپ کا غلام نہیں ہے، امام تو تیرا بادشاہ ہے، اس لیے کہ میرے آقا فرماتے جب امام منبر پہ کھڑا ہوتا ہے اپنے وقت کا پردھان منتری بھی ہو وہ بھی امام کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ امام کو میں نے کہا ارے یار ہماری کتنی بری حالت ہے، ارے امام صاحب ادھر آؤ ذرا ادھر آؤ، ارے تیرا باپ کا غلام ہے جو اس کو بلا رہا، تیری ضرورت ہے تجھے چاہیے کہ تو خود امام تک چل کر جا، اس لیے کہ کنویں کو اپنے پاس نہیں بلایا جاتا ہے، پیاس تجھ کو لگی ہے کنویں کے پاس تجھے جانا پڑے گا، اس لیے میری قوم کے نوجوانوں سے اپنے قوم کے بزرگوں سے کہوں گا اے میرے بھائیوں تم تکلیفیں برداشت کر لینا جھیل لینا، لیکن اپنے بچوں کو جاہل مت رہنے دینا، اپنے بچوں کو ضرور پڑھاؤ، اپنے بچوں کو عالم بناؤ، اپنے بچوں کو اتنا ضرور پڑھا دو کہ تمہارے بچے حرام اور حلال میں تمیز پیدا کر سکے، یہ جان سکے کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے، اگر آج تم نے حرام حلال میں تمیز نہ کرائی تو وہی بیٹا کل جوان ہو کر تجھے دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دے گا، اس لیے کہ اس کا ذمہ دار تو ہے، تو نے اپنے بیٹے کو حرام کھانے پہ مجبور کیا ہے، آج ہمارا نوجوان اپنے بیٹوں کو کھیلنے کے لیے بھیجتا، بیٹے جا فوٹو کھیل جا کے، بیٹے جا نوٹ کھیل، بیٹے جا بنگی لٹو نچا، میری قوم تو نے اپنے بچوں کو انہی میں برباد کیا ہے، کاش تو نے اپنے بچوں پہ سختی کی ہوتی اور کچھ امام صاحب نے سختی کی ہوتی کہ وہ بچے آنے والے وقت میں ہمارے مستقبل اور کامیاب بچے بن کے نظر آتے، میرے بھائیوں انسان کو اپنی زندگی کا صرف انسان کی زندگی کا 2 ہی رخ ہے، ایک انسان کبھی انسان کے لیے ضرورت بنتا ہے، ایک انسان کبھی انسان کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، مثال دے دوں علیم بھائی کہ ایک انسان کے لیے ضرورت اور بوجھ کیسے ہے، انسان یعنی اولاد نیک اور صالح ہے تو باپ کے بڑھاپے کا سہارا ہے کہ نہیں ہے، اگر بیٹا نالائق نافرمان ہے تو باپ کے بڑھاپے میں بوجھ بن جاتا ہے، تو اس لیے میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے کہوں گا میرے بھائیوں یہ ماں باپ ہیں، کبھی ان سے اونچا نہ بولا کرو، کبھی ان سے زیادہ نہ بولا کرو، یاد رکھو اگر ماں چلی گئی دوبارہ نہیں ملے گی، باپ چلا گیا دوبارہ نہیں ملے گا، بیوی آتی ہے پڑھاتی ہیں، دیکھو میاں میں نے تم کو قبول کیا تمہارے ابا کون ہو، جب ایسا بیوی کہے کھینچ کے تماچا مارو کون نالائق، سن تو نے مجھ سے اس وقت محبت کی جب میں بھی جوان تو بھی جوان، میں کمانے لگا، میری دولت پہ تو نے رشک کیا ہے، میری دولت کو تو نے کھایا ہے، میری ماں نے مجھ سے اس وقت محبت کیا تھا جب میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا، میرے باپ نے مجھ سے اس وقت محبت کیا تھا جب میں چلنے کے قابل ہوا تھا، اے میرے بھائیوں یہ ماں باپ کی محبت تمہیں کیا پتہ، سب سے بڑی قربانی تیری ماں نے اس وقت دیا تھا جب تیری پیدائش کا وقت تھا، ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا جو ہے
पेट फाड़ा जाएगा, ऐसे बच्चा नहीं होगा, नॉर्मल नहीं हो सकता, पेट फाड़ा जाएगा। जब डॉक्टर ने इतना कहा ना तो माँ कहती है, ए डॉक्टर ज़रा ये बता, मैं बचूंगी नहीं? कहा तेरी कोई गारंटी नहीं है, एक ही बचा सकता हूँ, या तो तुझे बचा लूँगा या तेरे बच्चे को। वो माँ की ममता तड़पती, डॉक्टर अगर मेरा दम निकल जाए तो निकल जाने देना, लेकिन मेरे बेटे को तकलीफ ना आए, मेरे बेटे को तकलीफ ना। तू क्या समझता मेरी माँ मोहब्बत नहीं करता? रे तू पैदा ही उस वक़्त हुआ था, तेरी माँ ने सबसे पहले कुर्बानी दी थी। नबी की बारगाह में सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह क्या मैं माँ के हक से अदा हो सकता? तो नबी फरमाते हैं कि मर जाओ खाने काबा में, अपनी माँ को कंधे पे बिठा के तवाफ करते रहो, करते रहो, करते रहो, चक्कर लगाते लगाते मर जाओ। अगर माँ नाराज़ है, एक भी अल्लाह हज कबूल नहीं करेगा, सारे हज तेरे मुँह पे मार देगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नबी फरमाते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है, जो माँ के तकलीफ़ें होती हैं, दर्द होती हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ज़िंदगी भर बच्चा कितनी भी खिदमत कर ले, इताअत कर ले, वो माँ की जो आह निकलती है, पहली चीख निकलती है, बच्चा उसका हक अदा नहीं कर सकता है। ये माँ की ममता है। मेरे भाइयों, खुदा के लिए कभी भी अपने माँ बाप से ऊंचा ना बोलो, उनसे ज़्यादा ना बोलो। और याद रखो मेरे भाइयों, जाने वाला इंसान जब मरता है तो मरने वाला कहता है, ये दौलत किस काम की जो उलमा को ना खर्च की जाए, उलमा पे ना लुटाई जाए, ये दौलत किस काम की जो मस्जिदों में ना लगाई जाए, ये दौलत किस काम की जो मदरसों में ना सर्फ की जाए। मेरे भाइयों, अगर मरहूम छोड़ के गए हैं तो उनका हक अदा करो, उनका हक अदा करो। जितना ज़्यादा हो सके आप उनके नाम से अपने मस्जिदों में न लगवाइए, मस्जिदों में किसी चीज़ की कमी है वो पूरी करवाइए, और अपने इमामों को नजराना दीजिए, अपने इमामों को दीजिए, अपने उलमा को दीजिए। इससे अल्लाह ताला भी राज़ी होगा, मरहूम की मग़फ़िरत हो जाएगी। मरने वाला इंसान कहता है कि दुनिया की जो दौलत है, अरे रह जाएगी दुनिया में। कह दो सुभान अल्लाह। कि दुनिया की जो दौलत है, अरे रह जाएगी दुनिया में। कि दुनिया की जो दौलत है, अरे रह जाएगी दुनिया में। बस साथी अमल तेरे, बस साथी अमल तेरे जाएंगे बता देना। जज़ाकल्लाह। देखिए शुरू भी हो गया है। सुभान अल्लाह, कहते हैं सुभान अल्लाह। और ऐसी बात नहीं, आप लोग भी हिस्सा ले सकते हैं। दुनिया की जो दौलत है रह जाएगी दुनिया में। कि दुनिया की जो दौलत है अरे रह जाएगी दुनिया में। बस साथे अमल तेरे, बस साथे अमल तेरे जाएंगे बता देना। जब याद मेरी आए, जब याद मेरी आए बख्शिश की दुआ देना। जब याद मेरी आए बख्शिश की दुआ देना। जाता हूँ मैं दुनिया से मुझको ना भुला देना। और मक्ता समात फरमाए कि जाता हूँ मैं दुनिया से मुझको ना भुला देना। कि सरकार तमन्ना है बस एक रिफाकत की। सरकार तमन्ना है बस एक रिफाकत की। कि सरकार तमन्ना है बस एक रिफाकत की। जब वक्त नज़ाए, जब वक्त नज़ाए दीदारे करा देना। जब याद मेरी आए बख्शिश की दुआ देना। जब याद मेरी आए
बख्शिश की दुआ देना। दुरूद पाक पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो वसलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातो वसलाम अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सिर्फ मैं 10 मिनट आपके लूंगा। मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी। अल्लाह फरमाता है वबिल वालिदैनि हिसाना, अल्लाह फरमाता है अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। लेकिन आज हमारी हालात क्या हो गई है, आज हमारी हालात तो इस कदर बिगड़ गई है कि अगर बीवी ने कह दिया साहब ये मेरे लिए लेके आना, वो लेके आना, तो बीवी के लिए तो हम सब कुछ ला के दे देते हैं। लेकिन वही बूढ़ी माँ बिस्तर पर बैठ कर तेरा इंतजार करती है। वो बूढ़ी माँ जो उठ नहीं सकती है, वो बूढ़ी माँ जो चल नहीं सकती है, आज तेरा इंतजार करती है। लेकिन तू कितना नालायक बिगड़ गया है कि आज तेरी माँ सदाएं देती है। क्या वो जमाना भूल गया जब तुझे बुखार होता था, तेरी माँ तेरे सरहाने बैठकर अपनी रातों को गुजार देती थी? आज तू भूल गया, आज तेरी माँ परेशानी के आलम में है। क्या तेरा फर्ज नहीं बनता है अपनी माँ से जो है अपनी माँ के पास जाए, अपनी माँ के पैरों को दबाए? लेकिन ये मेरा नालायक नौजवान पता नहीं कितना बिगड़ गया है। अपने बीवी के तो पैर दबाएगा लेकिन अपनी माँ की तरफ कभी मुड़ के नहीं देखता है। उल्टा जवाब देता है कि मैं माँ का चेहरा देख लेता हूँ, मेरा दिन ही खराब हो जाता है, मेरा दिन ही खराब हो जाता है। ए मेरे भाइयों याद रखो, तेरा दिन खराब नहीं होता है, बल्कि मेरे नबी फरमाते हैं कि माँ बाप का चेहरा देखना इबादत है। इसलिए कि इबादत है। एक हाजी जब हज करने जाता है, कोई ये गारंटी नहीं होती है कि उस हाजी का हज कबूल है या नहीं कबूल है। लेकिन याद रखो मेरे भाइयों, जो इंसान मोहब्बत के साथ अपनी माँ का चेहरा देखता है, मोहब्बत के साथ अपने बाप का चेहरा देखता है, अल्लाह उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। बताओ कितनी बड़ी बरकतें और सआदतें हैं। लेकिन आज हमारी हालात क्या है कि जब बाप मर गए, अम्मा मर गई, तो हमने अपने तीजों में जाके, चलसियों में जाके ये सेब रख दो, अब्बा को पसंद था, वो केला रख दो, अब्बा को पसंद था, ये रख दो, वो रख दो, अब्बा को पसंद था। मैं कहना ये चाहता हूँ, ऐ मेरे कौम के शहजादों, ऐ मेरे कौम के नौजवानों, जब तक कि तेरा बाप इस दुनिया पे जिंदा था, जब तेरी माँ इस दुनिया पर जिंदा थी, कभी तूने अपने बाप के लिए सेब खरीद के ना लाया, कभी अपने माँ के लिए केले नहीं लाए। लेकिन आज जब बाप मर जाता है, क्या जरूरत है ये लंबा स्टेज सजाने की, क्या जरूरत है फाथा में बड़े बड़े खाने रखने की? तेरा बाप इसका मोहताज न था, लेकिन तूने जिगर जिंदगी में अपने बाप को फल फ्रूट ना खिलाए, मरने के बाद उनकी फाता में रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्या ही अच्छा होता मेरा बाप इस दुनिया में जिंदा होता, अपने बाप को अपने हाथों से खाना खिलाता। क्या ही अच्छा होता कि मेरी माँ जिंदा होती, मैं अपनी माँ को मोहब्बतों के साथ खाने खिलाता। लेकिन मैंने अपनी माँ बाप की इताअत नहीं की है। बीवी को तो हम जरा से बात में, बीवी अगर नाराज हो जाए तो हम मनाने बैठ जाते हैं, माँ नाराज हो जाए तो हमें कोई फिक्र नहीं होती है। याद रख मेरे भाइयों, ऐ मेरे कौम के नौजवानों, ऐ मेरे भाइयों याद रखो, अगर बीवी मर गई तो एक नहीं हजारों बीवियां कर लोगे। अल्लाह की कसम, अगर माँ मर गई दोबारा माँ लौट के नहीं आएगी। अगर बाप मर गया, बाप लौट के नहीं आएगा। इसलिए मेरे भाइयों, इस हमारे पूरी महफिल में कितने मेरे नौजवान ऐसे होंगे, कितने मेरे बूढ़े ऐसे होंगे, कितनी मेरी माएँ बहनें ऐसी होंगी जिनके पास माएँ नहीं है, जिनके पास बाप नहीं है। मेरे भाइयों, अगर माँ है तो खुदारा उनकी कदर कर लो, उनसे प्यार कर लो, उनसे मोहब्बतें कर लो। अगर माँ चली गई दोबारा नहीं मिलेगी, अगर बाप चला गया दोबारा नहीं मिलेगा। दुनिया की सारी दौलतें तेरे कदमों पे कुर्बान हो जाएंगी। बताओ दुनिया में कोई है बाजार ऐसा जहाँ पर माँ की ममता बिकती हो और कोई नौजवान ममता को खरीदा करता हो? कोई बाजार दुनिया में नहीं है। इसलिए मेरी कौम के शहजादों, मेरे कौम के नौजवानों, मेरे भाइयों,
بھائیوں خدا کے لیے اگر حالات تیرے پیچیدہ ہو جائیں، اگر حالات بگڑ جائیں، کبھی بھی اپنے ماں باپ سے بد دعائیں مت لیا کرو. ہمیشہ جب گھر سے نکلا کرو اے میری قوم اپنی ماں باپ سے دعائیں لے کر نکلا کرو. تم کیا سمجھتے ہو میں کسی پیر کے چکر لگاؤں گا میری مصیبتیں اللہ دور کر دے گا؟ میں پیر سے تعویذ بنواؤں گا اللہ مصیبتیں دور کر دے گا؟ نہیں میرے بھائیوں، تم ایک نہیں ہزاروں تعویذ تم مولویوں سے بنوا لو، ہزاروں پیروں کے چکر لگا لو، اگر تیری ماں تجھ سے ناراض ہے تو تیری دعائیں قبول ہونے والی نہیں ہے. اگر تیرا باپ تجھ سے ناراض ہے تو یاد رکھ تجھے کامیابی حاصل ہونے والی نہیں ہے. یاد رکھ میرے بھائیوں، کیا اچھا ہوتا جب میرا نوجوان اپنے گھروں سے نکلتا، اپنی ماں کے قدموں کو چومتا اور کہتا ماں میرے لیے دعائیں کر دے، میں کام پہ جا رہا ہوں. اے میرے بھائی، تو کام پر جاتا، تیری ماں ادھر تیرے لیے دعائیں کرتی، اللہ تیری کمائی میں برکتیں پیدا فرما دیتا. لیکن تو کہتا ہے کہ ماں کا چہرہ دیکھ لیتا ہوں میرا دن خراب ہو جاتا ہے، ماں کا چہرہ دیکھتا ہوں میرا وقت برباد ہو جاتا ہے. یہ مائیں ہیں، مائیں ہیں، مائیں ہیں میرے بھائی. مائیں اگر چلی گئیں دوبارہ لوٹ کے نہیں آئیں گی. پوچھو آج ایوب صاحب سے کہ ان کے پاس ان کے بیٹے ہیں، ان کی بہویں ہیں، ان کی بہنیں ہیں، سارے لوگ موجود ہیں، لیکن آج ان کے درمیان ان کے باپ نہیں ہے. کیا گزرتی ہوگی ان کے دل پہ. اللہ کی قسم میرے بھائیوں، جب کبھی بھی میں اس گھر پہ آتا تھا سب سے پہلے ابا سے ملاقات ہوتی تھی، کہتے تھے بھیا آ گئے. آج میں آیا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، سب نے محبتیں کی، لیکن آج مجھے محبت سے بولنے والا جمن خان نہیں ملا ہے. میرے بھائی تم کیا سمجھتے ہو یہاں پر تم بیٹھے ہو؟ کیا پتا میرے بھائی اتنے لوگ بیٹھے ہو، آج اتنے لوگ بیٹھے ہو نا، کاش اسی بیچ میں وہ بیٹھے ہوتے، کتنی اس میلاد کی رونقیں دوبالا ہو جاتی، کتنی بلند ہو جاتی. آج کیا تم نے نہیں دیکھا؟ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے دیکھا کہ ان کی جو ہے اپنی کا انتقال ہو گیا، ان کی ماں دنیا سے چلی گئی. میرے بھائیوں، ماں کے جانے کے بعد بھائی بھی چلا گیا، باپ بھی چلا گیا، پورا گھر خالی خالی ہو گیا، گھر سونا ہو گیا. میرے بھائیوں ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کیا اپنے ذہن میں سوچتے ہوں گے کاش آج باپ ہوتا، بھلی بیمار تھا، میری آنکھوں کے سامنے ہوتا، کیا یہ اچھا ہوتا؟ میری ماں بستر پہ لیٹی رہتی لیکن میری آنکھوں کے سامنے ہوتی. میرے بھائیوں آج تم کہتا باپ باپ کیا ہے، ماما کیا ہے. میرے بھائیوں اگر ماں چلی گئی دوبارہ نہیں ملنے والی ہے. آج ان سے پوچھو ماں کی ممتا کیا ہے، باپ کا پیار کیا ہے. جن کے پاس مائیں نہیں ہیں، جن کے پاس باپ نہیں ہے، اے میرے قوم کے غیور مسلمانوں، خدا کے لیے اگر ماں باپ سلامت ہیں تو ان سے محبت کر لو، ان سے پیار کر لو. اور میں اپنی ماں بہنوں سے بھی ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گا، اے میری ماں بہنوں، اگر تیرے بیٹے تیرا دل دکھا دے کبھی اپنے بیٹوں کو بددعائیں مت دیا کرو. اس لیے اے میری ماں بہن، یہ تیرے بیٹے کبھی تو سفر میں رہتے ہیں، کبھی مسافر بن کے رہتے ہیں، کبھی کام پہ جاتے ہیں، پتہ نہیں اے میری ماں کس دن تیری بددعا ان کے حق میں قبول ہو گئی، تیرا بیٹا قربان ہو جائے گا، مر جائے گا، دنیا سے چلا جائے گا. اس لیے اے میری ماں بہن، اگر تیرے بیٹے کبھی تیرا دل دکھائے تو اپنے بیٹوں کو بددعائیں نہ دیا کرو، بلکہ کہا کرو اللہ کی بارگاہ میں میرے پروردگار تم میرے بیٹے کو ہدایت دے دے. اے میری ماں بہن، میرا دل کہتا جب تو دعائیں کرے گی تو اللہ اس دعا کو ردنی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا. اس لیے میرے بھائیوں، ماؤں کی دعا بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح کام کیا کرتی ہیں. یہ مائیں ہیں میرے بھائیوں، یاد رکھو اے میری قوم کے شہزادوں، اے میرے قوم کے نوجوانوں، خدا کے لیے اپنے ماں باپ سے محبتیں کیا کرو، اپنے ماں باپ سے پیار کیا کرو، اپنے ماں باپ کے جو ہے حکم کو اپنے سر پہ رکھو. تم کیا سمجھتے ہو ماں باپ جو ہے میرے مر گئے بس چلے گئے؟ میرے صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ باپ کب مرتا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس دن بیٹا بڑا ہو کر باپ کے برابر بولنے لگے سمجھ لینا آپ کی باپ مر گیا ہے.
اللہ اکبر کبیرہ۔ یار آج ہم باپ کے برابر بولتے نظر آتے ہیں، باپ سے تو تڑاک بولتے نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ماں باپ سے محبتیں کرو، ان سے پیار کرو۔ اس لیے میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے کہوں گا اور میں سب کو ذمہ دار بنا کے یہ کہوں گا، میرے بھائیوں، اگر حالات پریشان کر لیں، اگر تم پریشانی کے عالم میں آ جاؤ، تمہیں تکلیفیں چاروں طرف سے گھیر لیں، ایک طرف اگر بیوی کھڑی ہو، ایک طرف تیری رشتے دار کھڑے ہو، ایک طرف تیری بوڑھی ماں کھڑی ہو، تو میرے بھائیوں سب کو قربان کر دینا، اپنی ماں کو قبول فرما لینا۔ اس لیے اگر بیوی چلی گئی تو دوسری تم بیوی کر سکتے ہو، ماں چلی گئی ماں سے، ماں اگر چلی گئی تو ماں نہیں دوبارہ لوٹ کے آنے والی ہے، ماں نہیں ملنے والی ہے۔ اس لیے میرے قوم کے شہزادوں، اے میرے قوم کے نوجوانوں، اپنی ماں کو تکلیفیں نہ دیا کرو، اپنی ماں کو ٹھیس نہ پہنچایا کرو، اپنے باپ کو برا بھلا نہ کہا کرو۔ اس لیے میں اپنے قوم کے نوجوانوں سے کہوں گا کہ بوڑھے ماں باپ کو جس گھر میں ستایا جائے، کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ بوڑھے ماں باپ کو جس گھر میں ستایا جائے، کہ بوڑھے ماں باپ، کہ بوڑھے ماں باپ کو جس گھر میں ستایا جائے، ایسی اولاد کو سولی پہ چڑھایا جائے، ایسی اولاد کو سولی پہ چڑھایا جائے، ایسی اولاد کو سولی پہ چڑھایا جائے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اپنے ماں باپ سے محبتیں کرو، اپنے ماں باپ سے پیار کرو، اور آخر میں آپ سے بس اتنا گزارش کروں گا، میرے بھائیوں، کچھ کرو مت کرو لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھا لو، اپنے بچوں کو اتنا پڑھا لو کہ تم مر جاؤ تو تمہاری میت پہ کسی کا محتاج بن کے نہ کھڑا ہو، بلکہ مختار بن کے کھڑا ہو، کہے باپ میرا مرا ہے جنازہ میں پڑھاؤں گا، ماں میری مری ہے جنازہ میں پڑھاؤں گا، بہن میری گئی ہے جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ اس لیے میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے اتنا کہہ کر جانا چاہوں گا کہ اے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو اتنا ضرور پڑھا لو کہ مرنے کے بعد کسی کا انتظار نہ کرے کہ فلاں پیر صاحب پڑھائیں گے، فلاں امام صاحب پڑھائیں گے، فلاں مولانا پڑھائیں گے۔ نہیں، تم اپنے اندر وہ جذبہ حوصلہ پیدا کرو، اپنے بچوں کو اس قابل بناؤ کہ تمہارے جنازے پڑھانے کے لیے تمہارے بچے سب سے آگے پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جایا کریں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ماں کو دیکھو تو تم مسکرایا کرو، کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ ماں کو دیکھو تو تم مسکرایا کرو، ماں کو دیکھو تو تم مسکرایا کرو، کہ ماں کو دیکھو تو تم مسکرایا کرو، دل کبھی ماں باپ کا نہ دکھایا کرو، دل کبھی ماں باپ کا نہ دکھایا کرو۔ اور بہت پیارا شعر سماعت فرمائے چلتے چلتے، کہ ایک طرف بوڑھی ماں ایک طرف اہلیہ، اہلیہ سمجھتے ہیں نا؟ سمجھتے ہیں اہلیہ کس کو کہتے ہیں؟ ارے مہرو کہا تھا بھیا، غلط تھا وہ، بیوی کو کہتے ہیں۔ ایک طرف بوڑھی ماں ایک طرف اہلیہ، کہ ایک طرف بوڑھی ماں ایک طرف اہلیہ، ارے پیار سب سے کرو نہ جلایا کرو، پیار سب سے کرو نہ جلایا کرو، ماں کو دیکھو تو تم مسکرایا کرو، دل کا ماں باپ کا نہ دکھایا کرو۔ حضرات محترم، ایک نعت پاک کی جو فرمائش ہوئی ہے میں وہ پڑھ دوں، اس کے بعد میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد البارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جو نعت پاک کی فرمائش ہے میں پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو جائے گا، آپ وہ لے آؤ، ٹھیک ہے؟ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد البارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہے نا، کسی نے کہا تھا کہ مولانا صاحب والی نعت پڑھ دینا تو میں نذرانہ دوں گا، تو کچھ ایسا بھی سمجھ لیجئے، ہے نا؟ کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاں،
کہ جہی کا آقا بلئی ہے وہ جئی بئی کری. بے شک سبحان اللہ. ارے بڑھیا لگت ہے تو کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم کہہ رہے تو نہیں بول رہے. اگر مہروا کہہ دیتی کہ بولو تو یہاں سے لے کے جو ہے پتہ نہیں کہاں تک بول دیتا. اچھا ایک مرتبہ کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک مرتبہ ساس سسر کے نام کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت دھیرے بولے اور ساس سسر کے نام پہ جاؤ گھر پہ پتہ چلے گا. ہاں کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جن کی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک رشتہ عطا فرمائے. ہاں کہ جہی کا آقا بلئی ہے وہ جئی بئی کری. جہی کا آقا بلئی ہے وہ جئی بئی کری. اپنا سینہ مدینہ بنئی بئی کری. اپنا سینہ مدینہ بنئی بئی کری. اور بہت پیارا شعر سماعت فرمائے کہ بگڑی قسمت بنئی ہے ہمارے نبی. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کو اور زور کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ بگڑی قسمت بنئی ہے ہمارے نبی. کہ بگڑی قسمت بنئی ہے ہمارے نبی. ارے پار بیڑا لگئی ہے ہمارے نبی. پار بیڑا لگئی ہے ہمارے نبی. اور دیکھیں گے شعر کہ جن کے لقوے پیاسے تڑپی ہے ہما. کہہ دو یار سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں تم لوگ بولتے نہیں ہو ہے نا. میں اتنی دیر سے اکیلا بڑا کھانا کھا کے سب لوگ آئے ہم کو پتا ہے نا. ہم سب لوگوں نے نہیں کھایا ابھی. ہاں تم سے تیز پڑھ رہے ہیں تو کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. زور سے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ جن کے لقوے پیاس تڑپی ہے وہاں. ارے جام کوثر پلئی ہے ہمارے نبی. جام کوثر پلئی ہے ہمارے نبی. جام کوثر پلئی ہے ہمارے نبی. اور بہت پیارا شعر کہ جب گرمی سے بھڑکی ہے بدنیا ہمارا. کہہ دو سبحان اللہ تو پڑھ دیا. سبحان اللہ. کہ جب گرمی سے بھڑکی ہے بدنیا ہمارا. کہ جب گرمی سے بھڑکی ہے بدنیا ہمارا. نوری چادر چڑھئی ہے ہمارے نبی. نوری چادر چڑھئی ہے ہمارے نبی. جہی کا آقا بلئی ہے وہ جئی بئی کری. اپنا سینہ مدینہ بنئی بئی کری. اور مقطع سماعت فرمائے کہی تو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ قبر کی اندھیری کوٹھری میں ہم. قبر کی اندھیری کوٹھری میں ہم. کہ قبر کی اندھیری کوٹھری میں ہم. ارے آ کے درشن کرئی ہمارے نبی. آ کے درشن کرئی ہمارے نبی. جہی کا آقا بلئی ہے وہ جئی بئی کری. اپنا سینہ مدینہ بنئی بئی کری. اپنا سینہ مدینہ بنئی بئی کری. اب نظرہ نہ لگت پھر سے پڑھی. کہیں تو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب زیادہ ہم کو پڑھنا نہیں. صلاۃ و سلام ہی ہوگا. ایک مرتبہ سب لوگ کہتے سبحان اللہ. سب لوگ کہتے سبحان اللہ. اچھا پیچھے والے نہ کہتے تم وہ کہتے ہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں ماشاءاللہ بہت اسمارٹ آپ لگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نظر نہ لگے ضرور کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں اور سب سے میں گزارش کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں. اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم میں جو کچھ بولا سب سے پہلے اس کے بعد آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کہہ دے سبحان اللہ. سبحان اللہ. زور سے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ چاہے انگنا رہو یا دوبارے رہو. کلوا رے ہٹ. ارے کہی تو یار آپ کہی دو. کلوا. کہ چاہے انگنا رہو یا دوبارے رہو. ایوب بھائی تم
बड़ा चुप पे बैठे हो, का बात है? कुछ नहीं कहा हाँ? कि चाहे नहीं बोलत रहो साथ में औरो कुछ करे रहो कि चाहे अंगना रहो या दोबारा रहो। बेशक सुभान अल्लाह। जब तक बोली होना है सब लोग तब तक आगे नहीं बढ़ पाए है कि नहीं? अब हमारी इधर जितनी माँ बहनें बैठी सोच रही हम का दे दी मौलाना का दे दी है कि नहीं? लेके ना आए बेचारी, लेकिन बाद में दे दे कहीं तो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सब लोग जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और तुम लोग अगर सुभान अल्लाह ना बोली हो तो उधर से बोले लगी। हाँ, इसलिए कि औरतों को बोलना हराम है, मर्दों को बोलना थोड़ी हराम है ना? तो आप फैसला कर ले आप कौन है वो कौन है ना? तो सब लोग कहीं तो सुभान अल्लाह, तो मैं शेर मुकम्मल कर लूँ। बेशक सुभान अल्लाह। और जो इधर वाले ने तुम बोलो यार। हाँ। सुभान अल्लाह। चाहे अंगना रहो या दुआरे रहो, चाहे अंगना रहो या दुआरे रहो, कि चाहे अंगना रहो या दुआरे रहो, क्या करना है कि अपने आका का हर दम पुकारे रहो, अपने आका का हर दम पुकारे रहो, अपने आका का हर दम पुकारे रहो, अपने आका का हर दम पुकारे रहो। और आखिरी शेर मोहब्बतों के साथ कही तो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, सब लोग कहो सुभान अल्लाह। अब लगा ये सब लोग बोले लगे, अब हमका फिर से तकरीर करें पड़िए, कह दो सुभान अल्लाह। कि चाहे अंगना रहो या दुआरे रहो, अपने आका का गरे दम पुकारे रहो। इमाम साहब आपकी तवज्जो खास कर है शेर पे, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सब लोग कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। है ना? हम लोग बड़े पीर के चाहने वाले हैं कि नहीं? कितने लोग नहीं चाहने वाले, जरा हाथ उठाएं। तो लोग नहीं चाहते। दुआ खूब कर तो बड़े पीर मेरी तमन्ना पूरी हो जाए। अलीम भाई आपके लिए शेर खास कर है। हाँ, बड़े पीर के नाम से आप तो फातिहा कराते हैं है ना? हाँ, उसका भी सदका आपको निकालना है, कह दो सुभान अल्लाह, है कि नहीं? आप बड़े पीर के नाम पे शेर पढ़ रहा हूँ और जो है सबके समातों की दहलीज तक मैं पहुँचा रहा हूँ, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सब लोग कहो सुभान अल्लाह। चाहे अंगना रहो या दुआरे रहो, अपने आका का घरे दम पुकारे रहो। देखेंगे अलीम भाई कि फातिहा करके अल्लाह ने बड़े पीर की, कह दो सुभान अल्लाह। जोर से कहा यार। बेशक सुभान अल्लाह। फातिहा करके अल्लाह ने बड़े पीर की, कहीं हम ना चले पूरा मुकम्मल करने ने। अय्यूब भाई तुम यार कुछ नहीं कर रहे, तुम कर दो कुछ। इपर मारे इपर रे भाई ले। फातिहा करके अल्लाह ने बड़े पीर की, कि फातिहा करके अल्लाह बड़े पीर की, सरद बिरयानी पर हाथ मार